اچھا، علم سیکھنے کے جو مین ذرائع ہیں اور بھی ہیں، لیکن مین ذرائع دو ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے استاد۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب کی اپنی اہمیت ہے اور استاد کا اپنا مقام ہے، مگر ان دونوں کا اگر موازنہ کرایا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب کی جتنی بھی اہمیت ہے استاد کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس مکمل پیکج کے اندر ٹوٹل 20 اصول تھے جو نور خان نے دیے اور جن کو ہم 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہم اس 20ویں اور آخری اصول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ 20واں اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھتے رہا کریں، علم بھی انسان کو رواں دواں رکھتا ہے۔ تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھتے رہا کریں، علم بھی انسان کو رواں دواں رکھتا ہے۔ یہ علم اتنی بڑی سوغات ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کو روشن اور منور کر دیتی ہے، یہ اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ فرش سے اٹھا کر انسان کو عرش تک پہنچا دینے والی چیز کا نام علم ہے، اور یہ علم ہے کہ جو تمام خوبیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ جیسے جیسے بندے کے اندر علم آتا ہے، دیگر کئی خوبیاں، کئی کوالٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو جہالت ہے اس کے برعکس وہ تمام خرابیوں کی، خامیوں کی اور برائیوں کی جڑ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے علم پر بہت ہی زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ شاید ہی دنیا کی کسی اور تہذیب و تمدن نے علم کے اوپر زور دیا ہو۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہیں اور زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ خدا پہلی وحی کے طور پر سورہ اخلاص بھی تو بھیج سکتا تھا نا، جس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے، اور جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیں، اس مختصر صورت کو، تو اس کے نتیجے میں آپ ایسے ہے جیسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ بھی تو ایسے کر سکتا تھا نا کہ اپنی توحید کے اعلان کے طور پر سب سے پہلے سورہ اخلاص بھیج دیتا، یا اور کئی آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹلی توحید کا ذکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ وحی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اقرا، پڑھو، اور پڑھنا کیا ہے؟ یہ علم کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز ہی پڑھنے کی تلقین کر کے، پڑھنے کا حکم دے کر ہمیں بتا دیا کہ اسلام کے اندر علم کی اہمیت کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جا بجا اس کی تاکید فرمائی، فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اے لوگو علم حاصل کرتے رہو۔ یا رسول اللہ کب سے کب تک؟ فرمایا ابھی ماں کی گود میں ہو تو علم حاصل کرنا شروع کر دو، اور جب تک تمہیں قبر میں نہیں اتار دیا جاتا تب تک علم حاصل کرتے رہا کرو۔ تو یعنی ساری زندگی یہ کرنا ہے۔ اور قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بھلا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی شخصیتوں میں بہت فرق ہوگا۔ اچھا، علم سیکھنے کے جو مین ذرائع ہیں اور بھی ہیں، لیکن مین ذرائع دو ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے استاد۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب کی اپنی اہمیت ہے اور استاد کا اپنا مقام ہے، مگر ان دونوں کا اگر موازنہ کرایا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب کی جتنی بھی اہمیت ہے استاد کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمارا تجربہ، مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ کئی مرتبہ استاد کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی مرد دانا عقل مند کی صحبت میں بیٹھ کر انسان چند منٹوں کے اندر وہ کچھ سیکھ جاتا ہے جو بہت ساری کتابوں کی ورق گردانی بھی اسے نہیں سکھا سکتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے جو صاحبان بصیرت ہیں، اہل علم ہیں، اہل خرد ہیں، وہ ہر زمانے کے اندر استاد کے مقام و مرتبے کو کتاب سے بھی زیادہ اہمیت دیتے رہے ہیں،
یہی بات نور خان کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تجربہ کار لوگوں سے تجربہ کی باتیں سیکھتے رہا کریں، یعنی دانش مندوں کے پاس بیٹھا کریں، اہل علم کے پاس بیٹھا کریں، وائز لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، اسکالرز کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے علم کی، تجربے کی، دانائی کی، وزڈم کی، حکمت کی باتیں سیکھتے رہا کریں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ علم بھی انسان کو رواں دواں رکھتا ہے، یعنی علم انسان کی شخصیت کے اندر ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کے ویژن کے اندر، اس کے ایکسپوئر کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے راز فطرت کے اس پر آشکار ہوتے ہیں، اور یہ چیز اس کی شخصیت کو تر و تازہ اور چاق و چبند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔